ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا دلچسپ واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا اور ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب اور اس کے معنی سرسبز چیز کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب خضر اس وجہ سے تھا کہ آپ علیہ السلام جس خشک جگہ پر بیٹھتے یا تشریف فرما ہوتے وہاں آپ علیہ السلام کی برکت سے ہری ہری گھاس اگاتی، اس لیے لوگ آپ علیہ السلام کو خضر کہتے تھے۔ عازمین نے آپ علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا شمار انبیاء میں ہوتا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے نام کی یہ فضیلت بتائی جاتی ہے کہ جس کو آپ علیہ السلام کا پورا نام بلیہ بن ملکان یاد ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آپ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اس لیے صحابی ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ ان دنوں کی بات ہے جب دریائے نیل کی شور مچاتی لہروں میں قدرت خداوندی کا عظیم کرشمہ ظاہر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بحفاظت نیل کے دوسرے کنارے پر لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ازلی دشمن فرعون اور اس کی قوم بھی تباہ ہو چکی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اے میرے مالک، تیرے بندوں میں تجھے سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، تیرے بندوں میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو علم میں مجھ سے زیادہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں بالکل ایسا شخص موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، وہ کون شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ خضر ہیں جو علم میں تم سے زیادہ ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، اگر میں ان سے ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمندر کے کنارے ایک چٹان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک ٹوکری میں اپنی خوراک کے لیے بھنی ہوئی مچھلی لے کر مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، بس جب وہ مقام آئے گا تو وہ مچھلی زندہ ہو کر تڑپنے لگے گی، اسی مقام پر تم خضر علیہ السلام سے ملو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف علیہ السلام کو اس سفر میں اپنا رفیق ہونے کی سعادت عطا فرمائی اور مجمع البحرین کی طرف سفر شروع کیا۔ دونوں احباب حضرت خضر علیہ السلام کے شوقی دیدار میں سفر کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے کافی دور جا نکلے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھوک محسوس کی تو اپنے شاگرد سے کہا، لاؤ مچھلی نکالو، بھوک بہت ہی شدت سے تنگ کر رہی ہے۔ شاگرد بولا، جناب، مچھلی تو ایک جگہ پر زندہ ہو کر تڑپنے لگی اور وہ مجھ سے چھوٹ کر سمندر میں جا گری۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں گا لیکن میں ایسا کرنا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے اللہ کے بندے، وہی تو مقام مجمع البحرین تھا جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ چنانچہ دونوں احباب نے واپسی کا رستہ پکڑا اور جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں مچھلی کا محراب بنا ہوا تھا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ وہاں تشریف فرما ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا شاگرد دونوں ان کے قریب گئے اور اسے سلام کیا تو وہ کہنے لگے، اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے کہا، آپ کون ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، کیا آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جو میں جانتا ہوں وہ آپ علیہ السلام نہیں جانتے اور جو آپ علیہ السلام جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کا تمام علم جانتے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام علم اسراء جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے عرض کیا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پیچھے چلوں تاکہ وہ علوم جان سکوں جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے عطا کیے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، آپ صبر نہ کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے خضر علیہ السلام، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو آپ مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا اور سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ دونوں استاد شاگرد حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پر بہت سے ملاح اپنی کشتیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان احباب کو لے کر ایک خوبصورت کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں اور بھی بہت سے لوگ سوار تھے۔ کشتی سمندر کی تیز موجوں سے باتیں کرتی ہوئی ایک منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اس سفر کی خاص بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے ان تینوں احباب سے کرایہ بھی وصول نہ کیا۔ جب کافی سفر طے ہو گیا اور منزل کے قریب پہنچنے کا وقت قریب آیا تو خضر علیہ السلام نے کلہاڑی نکالی اور کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے، اے خضر، ان لوگوں نے ہمارے سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ قرآن مجید میں اس طرح سے اس
اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ کہا تم نے اسے اس لیے چیر ڈالا اس کے سواروں کو ڈبو ڈالو، بے شک تم نے بری بات کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا آپ صبر نہ کر سکیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا میں نے بھول کر سوال کر دیا، آپ علیہ السلام مجھے آئندہ اس طرح نہ پائیں گے۔ پھر جب منزل آئی تو وہ خاموشی سے کشتی سے اتر گئے۔ دونوں استاد شاگرد خاموشی سے حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک آبادی سے ہوا تو خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ خوبصورت بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کا گلا دبا کر اسے موت کے سپرد کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خوبصورت بچے کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھے اور برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے کیا تم نے ستھری جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا ہے؟ بے شک تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ صبر نہ کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس دفعہ میری معذرت قبول کر لیں، اس کے بعد آپ علیہ السلام مجھے بے صبر نہ پائیں گے۔ چنانچہ پھر خاموشی سے سفر جاری کر دیا۔ پھر تینوں احباب سفر طے کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن کوئی ایسا خوش نصیب نہ تھا جو آپ علیہ السلام کی دعوت کرتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گاؤں میں ایک جگہ گرتی ہوئی دیوار دیکھی تو آپ علیہ السلام نے اسم اعظم کا ورد کیا اور وہ دیوار سیدھی کر دی، لیکن کوئی مزدوری نہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گاؤں والوں کے سلوک سے پہلے ہی بڑے غصے میں تھے، کہنے لگے تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ اس مرتبہ اعتراض کرنے پر خضر علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا یہاں آپ اور میں جدا ہوں گے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بس اب ہم تم یہاں سے جدا ہوں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے 3 موقع پر 3 سوال کیے ہیں، ان کے جواب تو عنایت فرمائیں۔ تو خضر علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے تینوں سوالوں کے جواب دیے اور جدا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑا؟ اس لیے کہ وہ کشتی موجودہ سب کشتیوں سے خوبصورت تھی اور جہاں اس نے جانا تھا وہاں کے بادشاہ نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ملاح پر ظلم سے وہ کشتی غصب کر لینی تھی۔ اب اس میں عیب پیدا ہو گیا تھا، وہ اس ظلم سے بچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے والدین کا اکلوتا بیٹا کیوں مار ڈالا؟ اس نے بڑے ہو کر کفر کرنا تھا اور اس کے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے، اس کے پیار کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو جاتے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ آپ علیہ السلام نے گاؤں والوں کے برے سلوک کے باوجود دیوار بغیر مزدوری کے کیوں سیدھی کی؟ یہاں 2 یتیم بچے اس گاؤں میں رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے سے پہلے ان کے لیے خزانہ چھپایا تھا تاکہ اس کے مرنے کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں تو انہیں زندگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے ظالم لوگ ان کا خزانہ ہڑپ کر لیتے اور وہ محروم ہو جاتے۔ پھر خضر علیہ السلام کے جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور سوچنے لگے حقیقتاً یہ تینوں کام تو شرع کے خلاف تھے، لیکن ان کی حکمت صرف خضر علیہ السلام کو ہی معلوم تھی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔